دوستو السلام علیکم۔ پچھلے ویڈیو میں جو آئیڈیاز ذہن میں آئے تھے اور جن کو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، تو پھر کچھ لوگوں کے کچھ سوالات بھی مجھ تک پہنچے ہیں، جس میں سے ایک سوال کافی قاعدے کا لگ رہا تھا۔ وہ یہ تھا کہ سر ایسا ہے کہ قرآن و سنت کی تو بات ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی تعلیم اس طریقے سے ہوئی ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ پائیں، عربک نہیں جانتے، اردو نہیں جانتے، تو کیسے دین کی بات کو سمجھ پائیں گے، پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تو یہ بہت ریزنیبل کویشچن ہے اور معقول سوال ہے۔ یہی تو رونا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں اسی بات کو لے کے کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ رونا یہی تو ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، اور علم جب نہیں ہوتا ہے تو ہمارے پاس کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، ہمارے پاس ہم کون سی چیز کو مس کرتے ہیں۔ اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں سب سے بڑی چیز جو مس ہوتی ہے وہ ہے کریٹیکل انالیسس کی صلاحیت، غور و فکر کرنے کی صلاحیت۔ ہم اپنے حالات کو جب دیکھتے ہیں، فیلڈ میں جاتے ہیں، گاؤں گاؤں گھومتے ہیں، اندازہ ملتا ہے کہ ہم کہاں ہیں، کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں۔ بہت غور کرنے پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ آخر یہ حالات کیوں ہیں۔ تو لگتا ہے کہ اس کی واحد وجہ ہے کہ ہمارے پاس تعلیم کی کمی ہے، تعلیم کی کمی۔ بلکہ میں فیلڈ میں کام کرتے کرتے گاؤں گاؤں جاتا ہوں، لوگوں سے ملاقاتیں کرتا ہوں، تو یہ محسوس ہوا کہ اوور آل ہمارے پاس 3 چیز کی کمی ہے۔ 3 چیز جس کو میں نے ایسے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے 3 کی۔ ای فور ایجوکیشن، ای فور امپلائمنٹ، ای فور اکانومی۔ یہ تینوں ای ہمارے پاس کمزور ہے، ایجوکیشن، امپلائمنٹ اور اکانومی۔ لیکن جب غور کریں گے تو ہم پائیں گے کہ اس تینوں چیزوں کے کم ہونے کی واحد وجہ، پہلی ای جو ہے، فرسٹ ای، وہ ایجوکیشن کی کمی۔ ایجوکیشن کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں، ہمارا ڈراپ آؤٹ ریٹ بہت زیادہ ہے، ہم پڑھ نہیں پا رہے ہیں، جو تعلیم ہونی چاہیے وہ تعلیم مل نہیں پا رہی ہے۔ جب کوالٹی ایجوکیشن نہیں مل پاتی ہے تو پھر کریٹیکل انالیسس کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، ہم غور و فکر نہیں کر پاتے۔ ہم کو یہ زور دینا ہوگا، ہم یہی تو رونا رو رہے ہیں، اور جا کے ہم لوگوں سے منت سماجت کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی اب ایک تپسیا کرنے کا وقت ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک تپسیا 10 سال کی تپسیا کیجیے، ہم میں سے کا ہر آدمی۔ وہ تپسیا کیا ہوگی کہ اپنی زندگی کو بالکل سمپل بنا لیں، ہم لوگ سادہ سے سادہ، ہمارے کھانے پینے کا انداز میں بدلاؤ آ جائے کہ سادہ کھانا کھائیں، پہننے کے انداز میں بدلاؤ آ جائے کہ بالکل سمپل کپڑا، سادگی بھرا کپڑا، سستا کپڑا وہ پہنیں، صاف ستھرا ہو، نفیس ہو، شکل صورت اچھی ہو، لیکن سستا کپڑا پہنیں، سادہ کھائیں، اور رہنے سہنے کا انداز، یہ سب ہر اس جگہ سے ہم کو پیسہ بچانا ہے، اور وہ پیسہ ہم کو لگانا ہوگا ایجوکیشن میں۔ اس لیے کہ اگر ایجوکیشن میں ہم نے نہیں لگایا تو پھر اور پیچھے ہوتے ہم چلے جائیں گے۔ تو آج جو بھی حالات، اب پچھلا رونا چھوڑ کے ہم آگے کو دیکھیں۔ آگے ہم کو یہ کرنا ہے کہ ایک تپسیا کرنا شروع کریں، ہم سب 10 سالوں کی کٹھور تپسیا۔ اس تپسیا میں چاہے جس طریقے کی بھی رکاوٹ آئے، اس سارے بادھاؤں کو، وگھنوں کو ہم پار کریں گے۔ اس کا پرن لیں، یہ پرتیجنا کریں کہ نہیں، کسی طرح کے بادھا سے ہم گھبرائیں گے نہیں، بلکہ ایک پوائنٹ، جیسے ارجن کی نگاہ کے سامنے صرف مچھلی کی آنکھ تھی، ویسے ہی ہم صرف مچھلی کی آنکھ تعلیم، کہ کیسے ہم کوالٹی ایجوکیشن اپنے بچوں کو دے سکیں۔ اگر فائنینشلی کمزور ہیں تو ہم پرائرٹی لسٹ جو تیار کریں، اپنے گھر کا بجٹ تیار کریں تو ایجوکیشن کو سب سے اوپر رکھیں، سب سے زیادہ خرچ، آدھی روٹی کھائیں لیکن بچوں کو پڑھائیں۔ اگر ہم پڑھائی نہیں کر سکے تو اب تو اس کو ہم فوراً کچھ نہیں کر سکتے، ہم جی توڑ محنت کریں، جی توڑ مزدوری کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں جی توڑ محنت کریں، اور اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں۔ جب ہمارے بچے پڑھ لیں گے، کوالٹی ایجوکیشن حاصل کر لیں گے، ان 10 سالوں میں انشاءاللہ اگر ہمارے سماج کا ہر فرد اس میں لگ جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ 10 سالوں کے بعد ہمارے گھروں سے، ہمارے سماج سے لال و گوہر پیدا ہوں گے، اور وہ دیکھتے دیکھتے پھر پورے سماج کا، پورے خاندان کا، پورے دیش کا نقشہ بدل دیں گے، بالکل ایک اجول بھوشیہ لے کے سامنے میں کھڑے ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے تعلیم چاہیے، کوالٹی ایجوکیشن۔ تعلیم ویسی نہیں کہ صرف ڈگری لے کے چلے آئیں، کہ گریجویشن کی ڈگری ہے، پوسٹ گریجویشن کی ڈگری نہیں، ایسی تعلیم نہیں چاہیے۔
تعلیم کوالٹی والی، جہاں جس سبجیکٹ کو ہم نے پڑھا اس سبجیکٹ میں مہارت ہو، اس سبجیکٹ پہ ہم کچھ بول سکیں، اس سبجیکٹ پہ ہم لکھ سکیں، یہ صلاحیت ہم کو پیدا کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ کیا ہے، کچھ ایکسٹرا بکس پڑھنی پڑتی ہیں۔ ہم نے فزکس پڑھ لیا، کیمسٹری پڑھ لیا، باٹنی، زولوجی، اکانومکس، جیوگرافی، پبلک ریلیشنس، انٹرنیشنل پالیٹکس، سب کچھ پڑھ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور ساری چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ اگر ہم سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں لیکن پھر بھی کچھ ہسٹری پڑھنی ہوگی، کچھ سوکس پڑھنی ہوگی، یہ ساری چیزیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ایک ویژن، براڈ ویژن ہم کو ملتا ہے، سوچنے کا انداز بدلتا ہے۔ پلس کچھ اسکالرس کو سننا ہوگا، اسکالرس کو سنیں گے، انہوں نے دنیا کو دیکھا، کس زاویے سے دیکھا، کس پرسپیکٹیو سے دیکھا، تو اس سے ہم کو ری ڈسکور کرنے میں آسانی ہوتی ہے، دنیا کو نئے سرے سے ہم پہچان پاتے ہیں۔ اس پریکٹیکل لائف میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہم خود سے محسوس کریں، ویل کو بار بار ری ڈسکور کریں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم کوشش کریں کہ جو اسکالرس گزرے ہیں ہر سبجیکٹ کے، ان کو ہم موقع بے موقع سنتے رہیں۔ تو یہ چیز ہم کو کرنی ہوگی، یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ 10 سالوں کے اندر جو نئی پود، جو آج ہمارے پاس 10 سال 12 سال کے بچے ہیں، 8 سال کے بچے ہیں، یہ اگر ان کے لیے ہم نے تپسیا کر لی تو یہ جب 20 سال کے ہوں گے تو بہت ہونہار نوجوان ہوں گے، جو اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے دیش کے لیے رتن ثابت ہوں گے، لال و گوہر ثابت ہوں گے۔ یہ تپسیا میں ہر گارجین سے کرتا ہوں التجا کہ یہ تپسیا ان کو کرنا ہوگا، اور نہیں کریں گے تو وہ پچھڑتے چلے جائیں گے۔ دنیا بہت تیز رفتار سے آگے جا رہی ہے، بہت تیز رفتار سے۔ اگر ہم نے ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے نہیں چلا تو ہم بہت پیچھے چھوٹ جائیں گے۔ پھر کوئی آج کی اس بھاگم دوڑ ریلم پیل والی زندگی میں کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہا ہے کہ آپ کہاں کتنے پیچھے چھوٹ گئے ہیں۔ اس میں ہم کو خود اپنی فکر کرنی ہوگی، ایک چیز۔ دوسری چیز کیا ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ تعلیم کا مقصد صرف ایک نوکری پا لینا نہیں ہونی چاہیے، نہیں، قطعی نہیں۔ میں اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے جب ملاقات کرتا ہوں تو ان کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ سوچ چھوٹی نہیں رکھیں، آپ اپنی سوچ کو بڑی کریں، تھنک بگر ٹو گرو، اپنی سوچ بڑی کریں، ہے نا۔ ہم صرف نوکری کی بات، اب ہم نوکری دینے کے لیے پڑھیں، ہے نا، اس کے لیے پڑھنا ہوگا، سبجیکٹ جاننا ہوگا، ذہن کو کھلا رکھنا ہوگا، دنیا کو دیکھنا ہوگا کہ دنیا اتنی بڑی کائنات ہے، دنیا میں لوگ اسی چھوٹی سی زندگی میں، یہی زندگی ملتی ہے لوگوں کو 60-65 سال کی، کچھ لوگ بہت بڑا کام کر جاتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ تو وہ یہ انٹرپرینورشپ کی طرف لوگوں کو ابھاریں کہ کیسے ہمارا نوجوان انٹرپرینور بن سکے، ہے نا۔ اس کے لیے سبجیکٹ جاننا، دنیا کو دیکھنا، وہ کرنا ہوگا۔ پھر یہ ایک نوجوان یہ ہزاروں لوگوں کو روزگار دینے والا بن سکے گا۔ اور ورنہ صرف نوکری کے لیے کریں گے تو ہاتھ پیر ماریں گے، ایک نوکری ملے گی، اپنے گھروں کو کسی طرح سنبھال لیں گے، نہیں۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم پورے سماج کو لے کے چلنے والے بنیں، اس کے لیے اپنے نوجوانوں کو ابھاریں کہ انٹرپرینورشپ کو سمجھیں کہ کیسے ہم اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں، ایک نیا کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھیں لوگوں نے کیا ہے، یہ کوئی اسمبھو نہیں ہے، یہی چھوٹی سی زندگی ملی، لوگ کیا سے کیا کر گئے، ہے نا۔ تو ہم اپنا ٹائم مینجمنٹ صحیح سے سیکھیں، کیسے اپنے وقت کا استعمال کریں، وقت کو ضائع نہیں کریں۔ ہم چوک چوراہے پہ 1 بجے رات تک موبائل پہ ادھر ادھر کر رہے ہیں، محلوں میں تو اب چوک چوراہوں میں ای رکشے پہ نوجوان ہمارے بیٹھے رہتے ہیں اور موبائل دیکھ رہے ہیں بلا وجہ کا، پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں۔ تو ٹائم مینجمنٹ پراپر کرنا ہوگا، بڑی سوچ رکھنی ہوگی تاکہ ہم بڑا کچھ کر سکیں، کوالٹی ایجوکیشن حاصل کرنی ہوگی تاکہ کرٹیکل انالیسس کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ یہ چیز ہے جو ہمارے حالات کو بہتر کر دے گا۔ میں بار بار کہتا ہوں پالیٹکس بہت اچھی چیز ہے، اور اگر کوئی صحیح پالیٹکس کی بات کر رہا ہے ہم اس میں تعاون کر دیں، لیکن اپنے آپ کو بھی انوالو نہیں کریں۔ اپنے آپ کو انوالو کرنے سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو نظر آئے گا، لگے گا کہ دنیا اب ہم کو میری بدلنے والی ہے۔ 70 سال گزر چکے میرے بھائی، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، آنے والا پھر 20 سال آپ دیکھیں گے کہ یہ ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنی زندگی خود بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہم پھر پیچھے کہیں پڑے ہوئے رہ جائیں گے، اس وقت پچھتائیں گے، یا اللہ پھر ٹھگے گئے، پھر اس نے ہم کو ٹھگ لیا، تب تک لیکن پھر کوئی مڑ کے دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی فکر خود کریں، اپنے پیروں پہ کھڑیں، اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کریں، لیگ پولنگ کو کم کریں، سوچ بڑی کریں، ہے نا۔ اور میں پالیٹکس کے خلاف نہیں ہوں، پالیٹکس بہت اچھی چیز ہے، اور پالیٹکس میں جب تک اچھے لوگ نہیں آئیں گے پالیٹکس اچھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھے لوگ نہیں آئیں گے تو گندے لوگ جائیں گے، برے لوگ جائیں گے، اچھے لوگوں کو آنا ہے۔ لیکن آپ چنیے اچھے لوگوں کو، ان کو پروموٹ کیجیے۔ خود اپنا وقت ابھی ایجوکیشن اینڈ ایجوکیشن، ایک 1 پوائنٹ پروگرام ہونا چاہیے،
ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز کیا ہے، معاشرے میں ابھی جو حالات آ رہے ہیں کہ ہم جس طریقے سے فزکس، کیمسٹری، باٹنی، زولوجی، اکونومکس، جیوگرافی اس کو ٹھیک سے نہیں پڑھ رہے ہیں، ویسے ہی بحیثیت مسلمان ہونے کے جو سب سے بڑا ٹیکسٹ بک ہمارا ہے قرآن، جو پڑھنا ہم کو ہے. اللہ پاک کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے نازل کیا، اس میں تمہارا تذکرہ ہے، تم غور نہیں کرتے ہو. تو اس کو ہم نے نہیں پڑھا تو کیا ہوتا، ہم روایتی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، اور بچے ہیں، ختنہ ہو گیا، عقیقہ ہو گیا، بڑے ہوئے نکاح ہو گیا، اور پھر باقی سب کچھ کے بعد موت آئی، جنازہ ہو گیا، دفنا دیے گئے. دین کو سمجھ نہیں پاتے. اصل میں ہر چیز کی روح ہوتی ہے، اسلام کی روح کیا یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں ہم. تو اگر اسلام کی روح کو سمجھنا ہے تو پھر قرآن کے قریب جانا ہوگا، قرآن کو تھامنا ہوگا. ہم کو تو وہ نوجوان چاہیے جس کے دائنے ہاتھ میں قرآن ہو، تاکہ دین کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں. دین میں جو بگاڑ، دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ جو غلط چیزیں اگر آ گئی ہیں، ان کو ہم کیسے ریکٹیفائی کریں، پیوریفائی کریں، اور خالص دین جو قرآن و سنت سے ہمارے سامنے آئے گا اس کو ہم اختیار کریں گے، پکڑ لیں گے. اور جو بیکار کی چیزیں دین کے نام پہ آئی ہیں، اسلام کے نام پہ آئی ہیں، ان کو ترک کریں گے، چھوڑیں گے. اور تو داہنے ہاتھ میں ہمارے قرآن ہونی چاہیے، اور بائیں ہاتھ میں جو آج کی عصری تعلیم ہے، آج کا، میں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم نہیں کہہ رہا ہوں، چونکہ میرے نزدیک دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کچھ نہیں ہے. ہم ایک ہی علم کو جانتے ہیں، علم نافع اور علم غیر نافع، بینیفیشل نالج اینڈ نان بینیفیشل نالج، ہے نا. تو یہ چیزیں، تو دوسرے ہاتھ میں ہمارے کمپیوٹر ہو، فزکس ہو، باٹنی ہو، کیمسٹری ہو، لا کی پڑھائی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن دائنے ہاتھ میں ہمارے قرآن ہو. ان دونوں کا جب بہترین سامنجس سے ہم استھاپت کر لیں گے، کوآرڈینیٹ کر لیں گے کہ قرآن کی بھی جانکاری ہو بیسک، اور پھر آج کا جو سبجیکٹ اس کی بھی جانکاری ہو، تو انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے کہ ہماری سوچ میں بہت اسپریچولیٹی آ جائے گی. اسی دنیا میں ہم رہیں گے، اس دنیا سے بھاگنا نہیں ہے، سنیاسی نہیں بننا ہے، رہبانیت ہم کو نہیں سکھائی گئی ہے. لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو پورے طور پہ استعمال بھی کریں گے ہم، لیکن ایک حد، ایک لمٹ ہونی چاہیے. مثلاً کشتی کو، ناؤ کو چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، لیکن پانی اتنا ہی ہو کہ وہ ناؤ کے اندر نہیں آئے. اگر پانی ناؤ کے اندر آ جائے گا تو ناؤ کو لے ڈوبے گا. ویسے ہی اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو استعمال بھی کریں گے جائز لمیٹیشنز کے اندر، لیکن اگر دنیا کو اپنے اندر داخل کر لیں گے تو پھر ہم برباد ہو جائیں گے. پھر ہمارا مقصد بہت چھوٹا ہو جائے گا. ہمارا مقصد تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، یہ دیکھنا ہوگا ہم کو. تو میرے نوجوانوں، عزیزوں، میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ دنیا تو یہی ہے، دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں. آپ اگر اچھے ہیں تو آپ کو اچھا ہونے کا بدلہ یہاں نہیں مل سکتا، وہ اللہ کے ہاں ملے گا، پرلوک میں ملے گا. اور اگر برے ہیں تو اس کی سزا یہاں بھی مل سکتی ہے، وہاں تو ملے گی ہی ملے گی، ہے نا. ہم اچھے بننے کی کوشش کریں اپنے مالک کے لیے، سرو شکتیمان ایشور کے لیے، اللہ کے لیے، اس کے لیے اچھے بنیں، ان کی نگاہ میں اچھے بننے کی کوشش کریں. اور اس دنیا سے بہت متاثر نہیں ہونا ہے، چونکہ ایک چیز جان لیں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، لیکن پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، لیکن کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور. تو ہم کو شاہین بننا ہے نا. اسی دنیا میں رہتے ہوئے اچھا بولنا ہے، اچھا ریلیشنس ڈیولپ کرنا ہے، لوگوں کے لیے ہیلپ فل بننا ہے. لوگوں سے مسکرا کے ملنا بھی ایک صدقہ ہے، لوگوں سے مسکرا کے ملنا، ان کے بارے کوئی برائی نہیں کرنا. ورنہ آج آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں تو لوگ ایسا اب شبد استعمال کرتے ہیں کسی کے لیے، ڈرتے نہیں اللہ سے، اللہ سے ڈرتے نہیں. یہ کہا گیا کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کہنا جو اس کے اندر نہیں ہو، اس کے اندر ہو تب بھی اگر اس کے پیٹھ پیچھے کہیں تو یہ غیبت ہوتی ہے. اور غیبت کرنا اپنے مردار بھائی، ڈیڈ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر گناہ ہوتا ہے نا. اور ہم بنداس کرتے چلے جاتے ہیں، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتے چلے جاتے ہیں بلا وجہ کے. تو اگر اس کے اندر کوئی برائی ہے تو بھی ہم اس کو پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ نہیں کرنا ہے. اور اگر برائی نہیں ہے، اس پہ بہتان لگا رہے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو میں بار بار اپیل کرتا ہوں کہ ہم کو اپنے اندر کچھ چینجز کرنے ہوں گے، کچھ پازیٹیو چینجز. وہ کیا ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر کرنا ہوگا، لوگوں سے اچھے سے ملنا، مسکرا کے ملنا، میٹھی باتیں کرنا، ہے نا. اگر اس کے اندر کوئی گڑبڑی ہے تو اس کو دور کرنا بھی تو احسن طریقے سے، تنہائی میں لے جا کے، میٹھے انداز میں. پلس ہم خود گندگی میں بھرے ہوئے، ہم میں سے کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے.
ہم سب گناہوں میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں. بہترین گناہ گار وہ ہے جو اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو. اگر کسی انسان کے ساتھ کچھ غلطی کر دیا ہے تو اس سے جا کے مل لے، اس سے معافی مانگ لے کہ بھائی میرے فلاں تاریخ کو یا پچھلے کچھ وقت میں میری زبان سے تمہارے لیے کچھ کڑے شبد نکل گئے تھے، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو. اگر کچھ لین دین میں کوتاہی ہے تو ابھی اس دنیا میں معافی مانگ لیں، ان سے معاملہ کلیئر کر لیں. اور اللہ کے لیے کچھ غلط کر لیا ہے تو پھر رات کی تنہائی میں اللہ سے معافی مانگیں کہ میرے اللہ مجھے معاف کر دے. اس لیے کہ میرے بھائی پرلوک جب ہم چلے جائیں گے تو پھر وہاں معافی نہیں ہو سکی. بہت کٹھن راستہ ہے ابھی سامنے میں. ہماری دنیا ہماری موت کے ساتھ ختم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ہماری موت کے بعد ہماری ایک نئی زندگی شروع ہوگی، اور وہ زندگی ہمارے ان کرموں کا، چاہے ہمارے ستکرم ہو یا دشکرم، ان کا نتیجہ، ان کا پھل بھوگنے والا دور ہوگا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو سد بدھی دے، سیدھا راستہ دکھائے، سیدھے راستے پہ چلائے، اچھی سمجھ دے ہم کو، اور ہم اپنے ایشور کو راضی کرنے کے لیے، پرسن کرنے کے لیے جو کام بھی کریں اپنے ایشور کو راضی کرنے کے لیے کریں. لوگ ہمیں اچھا بول رہے ہیں، برا بول رہے ہیں، ان سب سے اوپر اٹھ جائیں، کیونکہ یہ بہت رکاوٹ بن جاتی ہے، بہت رکاوٹ بنتی ہے. ہمیں ارے ایسا اس نے ایسا کر دیا، اس نے ویسا کر دیا، ہمارے کام کی اسپیڈ کم ہو جاتی ہے نا. تو چھوڑ دیں، ہم دیکھیں، اپنا محاسبہ کرتے رہیں، جو کام کر رہے ہیں وہ قرآن و سنت کے حساب سے، جنرل انسانیت کے ویلیوز کے حساب سے صحیح ہے کہ نہیں. اگر صحیح ہے تو اس کو بنداس کریں، احسن طریقے سے کریں، اور اگر اچھی نیت کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ بہترین بدلہ ملے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ کرنے والا بنا دے، کہ ہم اپنے ایشور کو پرسن کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کریں، لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے لیے لابھدائک بن جائیں. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.